یہ بچی جو ہمارے ساتھ موجود ہیں بسما، اس ٹائم یہ 11 سال کی تھی جب ان کی والدہ کو گولیوں کی بچھاڑ سے شہید کر دیا گیا. اس وقت آپ چھوٹی سی تھیں، اب کیا جذبات ہیں آپ کے؟ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. ڈاکٹر حسین محی الدین صاحب کی جو وائف ہیں وہ موجود ہیں. میری بہن ہے جن کی شادی آج ہو رہی ہے، بسما امجد، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی بیٹی ہیں. انصاف بھی اللہ رب العزت عطا فرمائے گا، اس دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو، لینا ہم نے اللہ سے ہے انصاف. سر، کوئی ایسا واقعہ یا ایسی حرکت پولیس کی جانب سے یا حکمرانوں کی جانب سے ایسی نہیں تھی کہ جو نظر نہ آئی ہو، اس کے بعد ایسا کیا ہوتا ہے کہ ریکارڈ میں رد و بدل ہو جاتے ہیں، عدالتوں میں آپ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیتے ہیں، باہر روڈوں پہ آپ اتنا زور لگا لیتے ہیں، انصاف نہیں ملتا؟ تاریخ پر تاریخ ملتی ہے جج صاحب، لیکن انصاف نہیں ملتا. سانحہ ماڈل ٹاؤن میں 14 افراد 2 خواتین سمیت شہید ہوئے. ان میں سے ایک تنزیلہ امجد، جن کی بیٹی اس وقت تو بہت چھوٹی تھی لیکن آج وہ رشتہ ازدواج میں بند رہی ہیں، جس کے سارے انتظامات تحریک کے ہی جانب سے کیے گئے ہیں ان کے ہیڈ کوارٹر میں. تو آج شہداء کی فیملی کے کیا جذبات ہیں، وہ انصاف نہ ملنے کے بعد اس خوشی کی گھڑی پر وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، یہ جاننے کے لیے ہم نے رخ کیا ہے پاکستان عوامی تحریک کے ہیڈ کوارٹر کا. ان کے کیا جذبات ہیں، آئیے جانتے ہیں. نئی بات ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں منان گیلانی، تو چلیے میرے ساتھ. تو جناب، ہم اس بلڈنگ میں موجود ہیں جہاں 9 سال پہلے یہاں پر گولیوں کی گرج سنائی دے رہی تھی اور دیواریں جو ہیں وہ بمبارمنٹ کی طرح ایسے ہل رہی تھیں. آج 11 سال بعد، تقریباً 9 سال بعد، یہ بچی جو ہمارے ساتھ موجود ہیں بسما، اس ٹائم یہ 11 سال کی تھی جب ان کی والدہ کو گولیوں کی بچھاڑ سے شہید کر دیا گیا. کیا جذبات ہیں؟ مناسب تو نہیں ہے کہ اس خوشی کی گھڑی میں ہم غم کی بات کو تازہ کر رہے ہیں، مگر وہ سٹوری چلتی ہی وہاں سے ہے. اس وقت آپ چھوٹی سی تھیں، اب کیا جذبات ہیں آپ کے؟ اس گھڑی میں تو سب سے زیادہ ضرورت والدہ کی ہوتی ہے کہ بچی کہتی ہے کہ میری رخصتی ہے، بدائی ہے، تو میری ماں ساتھ ہو. کیا جذبات ہیں آپ کے؟ آج ماما کی شہادت کے اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود ماما ایک ایسی چیز ہوتی ہے جن کی ایک کمی کوئی بھی نہیں پوری کر سکتا. ایک ظاہری اور فطری عمل ہے کہ آج کے دن ماما بہت یاد آ رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب نے آپ کو اپنی بیٹی کہا اور انہوں نے نبھایا بھی. آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی شاندار شادی جو ہوتی ہے وہ بالکل ایسی ہی ہوتی ہے جیسے تحریک نے انتظامات کیے ہیں. اور ماشاءاللہ سے ڈاکٹر صاحب کی جو وائف ہیں حسین محی الدین صاحب کی، انہوں نے آپ کو گفٹ بھی دیے ہیں، تحائف بھی دیے ہیں. یعنی کہ ہر قدم پر یہ ساری فیملی آپ کے شانہ بشانہ نظر آتی ہے. یہاں پر ایک کمی ہے، وہ کمی ہے انصاف کی. تاریخ پہ تاریخ ملی مگر انصاف نہیں ملا. آپ کو لگتا ہے کہ ابھی کسی ایسی شخصیت کوئی پاکستان میں موجود ہے جس سے انصاف کی اپیل اب کر سکتی ہیں آپ؟ انصاف کی بات کرنے تو ابھی پاکستان کی موجودہ صورتحال پر انصاف کا عمل جو ہے وہ ایک ناممکن صورتحال اختیار کر چکا ہے. ہم اپنے کیس میں جس طرح اول دن سے تھے آج بھی ویسے ہی ہیں. بس اللہ کی ذات ہی رہ گئی ہے کہ جس سے آپ دعا کر سکیں. بالکل، اور اللہ کی ذات سے مایوسی نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. چلے جی، ہم دعا گو ہیں کہ اللہ آپ کی جو اگلی زندگی ہے اس میں آپ کو خوشیاں دے. آپ جناب وہ جتنے بھی غم ہیں وہ سارے ختم تو نہیں ہو سکتے، مگر ہے کہ وہ آپ کو بھول جائیں، آپ کو صبر جمیل اور اس پہ اللہ آپ کو اجر عظیم دے. آمین. تو جناب، ہمارے ساتھ ڈاکٹر حسین محی الدین صاحب کی جو وائف ہیں وہ موجود ہیں اور شادی کی اس خوشی کی گھڑی میں وہ لمحہ بلمحہ ہمیں ہر قدم پہ نظر آئی ہیں اور بسما کو انہوں نے بڑی سپورٹ کی ہے، بالکل جیسے گھر کے فرد ہوتے ہیں. ہم شروع سے ہی دیکھتے آ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے جب یہ واقعہ ہوا اس کے بعد سے بڑے سرگرم رہے، ایڑی چوٹی کا زور لگایا، مگر وہ انصاف وہ لے نہیں پائے. کیونکہ پاکستان میں یہ سب سے مشکل چیز ہے کہ کچھ خاص لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں، وہ جب چاہتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں، جس طرح کا انصاف چاہتے ہیں وہ حاصل کر لیتے ہیں، مگر مظلوم جو ہے وہ آج بھی انصاف اور انصاف دینے والوں کی طرف دیکھ رہے ہیں. اس موقع پر کیا کہنا چاہتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ میری بہن ہے جن کی شادی آج ہو رہی ہے، بسما امجد، اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی بیٹی ہیں، اور آج انشاءاللہ رخصتی بھی حضور شیخ الاسلام کے گھر سے ان کی ہوگی.
جہاں تک بات ہے انصاف کی کہ آپ نے کہا کہ آپ انصاف نہیں لے سکے، تو آج تک کون سا عام شہری انصاف لے سکا ہے اس ملک میں؟ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے امید ہے انصاف بھی اللہ رب العزت عطا فرمائے گا، اس دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو، لینا ہم نے اللہ سے ہے انصاف۔ تقریباً 9 سال پہلے جب یہ واقعہ سانحہ ماڈل ٹاؤن پیش آتا ہے، جس کو رہتی زندگی تک ہم بھول نہیں پائیں گے، بربریت کا بہت بڑا واقعہ جو پاکستان کی ہسٹری میں شاید کبھی بھی پیش نہیں آیا، خواتین پر بھی گولیاں چلائی گئیں۔ تنزیلہ امجد کی والدہ جو اس وقت بھی میڈیا پر بڑی پرزور آواز بن کر سامنے ابھری اور ایک مثال بن گئی زندہ دلی کی، کہ وہ شہید کی ماں ہونے کے باوجود بھی آپ نے ہمت نہیں ہاری۔ اس کے بعد ایک چھوٹی سی بچی اللہ نے آپ کو دی، اس کی پرورش کی آپ نے۔ اس گھڑی کے موقع پر کیا جذبات ہیں آپ کے بیٹا ابھی بھی جذبات جو ہے میرے قبلہ حضور کا ہمیشہ ہمارے دل میں ہمیشہ ہی ان کے ساتھ ہی رہتا ہے، اور جو میرے قبلہ حضور کی جو سوچ ہے اس ملک اس نظام کے لیے، وہی ہماری سوچ ہے کہ اللہ پاک تیرے کرم سے اور میرے قبلہ حضور کی دعاؤں کے ساتھ ایس جڑا نظام ہے انہوں تو بدل کے عوام جڑی ہے بہت تکلیف وچ، ساڈی یہی دعا ہے۔ اور ہمیشہ ہمارے ساتھ میرے قبلہ حضور نے بہت پیار کیا ہے اور ہمیشہ ہمارے سروں میں ہاتھ رکھا، ابھی تک بھی، اور ہماری محبت ہمیشہ اسی طرح قبر تک بھی جو ہے نا ہمارے ساتھ ہی رہے۔ جو اس وقت آپ کے ملزم تھے نا، اس وقت وہ بڑے بڑے عہدوں پر ہے، جو وزیر اعلیٰ تھا وزیر اعظم ہے، جو وزیر قانون تھا وہ وزیر داخلہ ہے، تو کیا آپ کے دل پہ بیتتی ہے کہ یار یہ ظالم جو ہے آپ کے اوپر ابھی بھی سوار؟ ہاں جی، اتنا دل جڑا نا دعا اب اللہ پاک سے دعا مانگ سکتے ہیں نا، اور تو کچھ نہیں کر سکتے، کیوں وہ ظالم حکمران نے وہ اس ٹائم ملک تے کی ظلم ہو رہا ہے۔ ویکھو نا، میں کچھ بتا نہیں سکتی کہ جو میرے دل میں ہے، بس میں دعا کر سکنی ہوں کہ اے میرے مولا، اے جڑے حکمران ظالم نے، اے اس مسلط تو سانو چھٹکارا عوام نو مل جائے، اور عوام کے جذبات ایسے ہوں کہ وہ باہر نکلے انہاں دے خلاف، انہاں دے تقریب میرا دل چاہتا ہے کہ اے میرا مولا کو وقت ہو آوے کہ جس طرح ظلم کر دینے عوام تے ایسے انہاں نال بھی ہوئے، پر میرے مولا نے جو بھی لکھا ہے شکر الحمدللہ اگلے جان تے جا کے دینا پے دا نا میرا بیٹا۔ تو جناب تقریباً 9 سال پہلے جو سانحہ ماڈل ٹاؤن تھا، جس کو رہتی زندگی تک ہم کبھی بھول نہیں پائیں گے، پاکستان کی ہسٹری میں ایسی اندھوناک واقعہ، ہولناک واقعہ کہ جس میں 2 حاملہ خواتین کے اوپر سیدھے فائر کیے گئے، اور جو اس وقت اکابرین تھے، جو حکمران تھے، وہ آج بھی ہمیں پاکستان میں ہی نظر آتے ہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ہر طرح سے احتجاج کیا، ریلیاں نکالیں، بہت بڑی بڑی کانفرنسز ہوتی رہیں، 13 سے 14 گھنٹے تک لائیو کوریج جو ہے وہ ٹی وی پر دکھائی گئی۔ سر، کوئی ایسا واقعہ یا ایسی حرکت پولیس کی جانب سے یا حکمرانوں کی جانب سے ایسی نہیں تھی کہ جو نظر نہ آئی ہو؟ اس کے بعد ایسا کیا ہوتا ہے کہ ریکارڈ میں رد و بدل ہو جاتے ہیں، عدالتوں میں آپ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیتے ہیں، باہر روڈوں پہ آپ اتنا زور لگا لیتے ہیں، انصاف نہیں ملتا؟ دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ وہی نظام ہے جس کے خلاف ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جنگ لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے آواز بلند کی اور منہاج القرآن نے آواز بلند کی، اور منہاج القرآن کے یہی سپاہی اسی نظام کے خلاف اور سفاق حکمرانوں کی اس ظلم کے خلاف ڈٹے رہے اور جام شہادت نوش کیا، اور آج بھی یہ سمجھتے ہوئے کہ اپنا حق جو ہے وہ خود چھیننا پڑے گا، کوئی آپ کی جھولی میں حق نہیں دے گا۔ ہمیں اس وقت بھی معلوم تھا، اس وقت بھی وہ حکمران اسی نظام اور اسی آواز سے ڈرے تھے، جس کی وجہ سے ان کو ایسے اوچھے ہتھ کنڈے اٹھانے پڑے، ایسے اقدامات اٹھانے پڑے، ظلم و ستم اور بربریت کا بازار گرم کرنا پڑا۔ مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی دور میں اللہ رب العزت نے ایک ایسا معاشرہ بھی پیدا کیا ہے، اس میں ایسی خواتین بھی پیدا کی ہیں، ایسے نوجوان بھی پیدا کیے ہیں، ایسے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر چلنے والے ایسے ناڈر نوجوان اور خواتین بھی پیدا کی ہیں، جو کسی شے کی پرواہ کیے بغیر اپنی جان اللہ کے سپرد کر گئیں، مگر ایک مثال قائم کر گئیں، اور وہی مثال آج بھی منہاج القرآن نے اس طویل عرصے تک جاری رکھی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ان کارکنوں، ان شہداء کی فیملیز کا
हुज़ूर शेखुल इस्लाम ने एक मिसाली अंदाज से उनकी खिदमत का, उनको लुक आफ्टर करने का, उनके मामलात की ज़िम्मेदारी लेने का हक़ अदा किया है। ये भी मिसाल आपको नहीं मिलती। और जिस तरह ये शुहदा की फ़ैमिलीज़ जो इसार, कुर्बानी और इस्तिक़लाल और इस्तिकामत और साबित कदमी का पैकर बन के डटे रहे और ना झुके हैं ना बिके हैं, इनको भी रेट लगा होगा। किसी ने ख़रीदने की कोशिश की होगी मगर यही ज़ालिम हुक्मरान ना ख़रीद सके, जिसकी वजह से वो केस जो है वो आपके सामने है, मामलात आपके सामने है। शायद कोई ऐसा दरवाज़ा इस मुल्क में नहीं है जिसे इंसाफ का दरवाज़ा कहा जाता है, जो डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने जिसको दस्तक ना दी हो और एहतजाज के ज़रिए से, कानून की चाराजोई के ज़रिए से, कानूनी तरीक़ेकार के ज़रिए से, और ये तरीक़ा जारी रहेगा और इनकी इस्तेकामत जारी रहेगी उस वक्त तक जब तक इंसाफ इंशाअल्लाह नहीं मिलेगा। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बिस्मा अमजद के चचा कैसर इकबाल साहब। सर, मुझे बताइएगा कि इस खुशी की घड़ी पे वो गम की घड़ी तो ज़्यादा याद आ रही है क्योंकि बच्ची की वालदा शहीद हुई और वो ऐसा वाक़या कि जिसको कोई भी भूल नहीं पाया। क्या जज्बात हैं आप? जी, आज तो खुशी का मौका है, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मनाजुल कुरान का और हजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिरुल कादरी का, जिन्होंने बिस्मा बेटी को अपनी रूहानी बेटी समझा और आज उनकी रुखसती उनके घर से अम्मी हजूर, जो उनकी किबला हजूर की हैं मिसेज हैं, वो अपने हाथों से उनको रुखसत करेंगे। इंसाफ की कोई अपील करना चाहेंगे? डॉक्टर साहब ने तो अपना पूरा जोर लगा दिया, वो तो एक हिस्ट्री बन गई है पाकिस्तान में, तो अब है कोई ऐसी कोई उम्मीद कि यार शायद कोई इंसाफ दे दे मजलूमों को? सर, इस मुल्क में किसी को नहीं इंसाफ मिलता, हमें बिल्कुल 0% उम्मीद है इधर नहीं मिलेगा इंसाफ। लेकिन उसके बावजूद हम डटे हुए हैं और हम अदालतों के जरिए इंसाफ की उम्मीद करते हैं कि अल्लाह करे ये अदालतें सानिया मॉडल टाउन का को फैसला करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी उम्मीद हैं और स्ट्रगल भी कर रहे हैं। अदालती जंग हमारी जारी रहेगी इंशाअल्लाह। अरबों रुपया लगा दिया, कोई लाखों की तो आपने कॉपियां ही करवा दी हैं, तो अब इतने अखराजात होते हैं, इंसाफ पाकिस्तान में खरीदना बड़ा मुश्किल है क्योंकि वैसे तो मिलता नहीं। तो फिर आगे क्या करना बाकी रह गया? आपको है कि कुछ कर लें तो शायद मिल जाए? देखें सर, हमारा काम है कोशिश करना और आखिरी हद तक जाएंगे हम जहां तक, और अगर इस जहान में सानिया मॉडल टाउन का इंसाफ नहीं मिलता तो इंशाअल्लाह वो जहां तो है ही है। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी स्ट्रगल जारी है और हमें उम्मीद है कि अल्लाह की लाठी बेआवाज नहीं है, देर है अंधेर नहीं है। इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा जब ये निजाम निपेटा जाएगा तो फिर सानिया मॉडल टाउन जैसे केस जो है वो मंजरे आम पे आएंगे, वो किरदार आएंगे। नई नवेली दुल्हन बिस्मा अमजद अपनी शहीद वालिदा तंजीला अमजद को याद करते हुए इस खुशी की घड़ी के मौके पर भी अफसुर्दा ही नजर आ रही हैं। उनका ये कहना है कि इतना अरसा गुजर गया लेकिन इंसाफ ना मिल सका। अब एक ही अदालत है जिससे उनको उम्मीद है, वो अदालत है अल्लाह की। और शेखुल इस्लाम ने इस घड़ी के मौके पर खुसूसी दुआओं के साथ उनको यही हेडक्वार्टर मनाजुल कुरान से रुखसत करने का फैसला किया है और तमाम इंतजामात भी यहाँ पर किए गए उनकी जानिब से। और साथ ही साथ उनका ये कहना था कि हम इस मौके पर आज भी इस अल्लाह से उम्मीद लगा के बैठे हैं कि वो मजलूमों को इंसाफ जरूर देगा। इसके साथ ही अपने मेजबान मनान गिलानी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।